رات کی ختم نبوت کانفرنس مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوئی ہے۔ اس وقت 1:15 ہوا جاتا ہے۔ آپ کی میری خوش نصیبی بزرگ عالم دین ہمارے مخدوم حضرت قبلہ مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف لے آئے۔ دیانتداری کی بات ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ حضرت کے بیان اور آپ دوستوں کے درمیان میں زیادہ دیر حائل رہوں۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، اور وہ بھی آج کوئی کسی موضوع پر نہیں، صرف کارکردگی اور رپورٹ کے حوالے سے، تاکہ آپ حضرات یہاں سے فارغ ہو کر جائیں تو اپنے دامن اور اپنے جھولیے خوشی سے بھر کر لے جائیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات جانتے ہیں 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں سے متعلق جب فیصلہ ہوا، اس وقت ہمارے ملک عزیز کے پرائم منسٹر جناب ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء صاحب کے بعد پھر محترمہ بھی آئی، محترم بھی آئے، پھر محترمہ بھی آئی، محترم بھی آئے۔ اس دوران میں معین قریشی بھی آئے، جمالی صاحب بھی آئے، جتوئی صاحب بھی آئے، جناب پرویز مشرف صاحب بھی آئے۔ اس کے بعد زرداری صاحب آئے، جناب گیلانی صاحب آئے، جناب میاں نواز شریف صاحب آئے، خاقان عباسی آئے۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی ایک صاحب آئے ہوئے تھے، آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں۔ میری بلا سے بوم بسے کہ ہما رہے، نہ میں کسی کی تعریف کر رہا ہوں نہ مخالفت، میں اپنے مطلب کی بات کرتا ہوں۔ وہ 1974 تھا، آج آپ اور میں 2022 میں بیٹھے ہیں، 48 سال ہو گئے، اور اگر قصر کا اعتبار نہ کریں تو گویا نصف صدی۔ اس نصف صدی میں پاکستان کے جتنے حکمران برسر اقتدار آئے، روئے زمین کے تمام کافر ملکوں کے کافر سربراہوں سے قادیانیوں نے ان کے پاؤں پہ ناک رگڑی، پیشانی زخمی کرائی، اپنی زبانوں سے ان کے بوٹوں کو پالش کیا، ان کے تلووں کو چاٹا۔ مجھے صرف معلوم نہیں یاد بلکہ خوب یاد ہے، پاکستان بنتے وقت آپ حضرات کے اس ضلع کا ڈپٹی کمشنر ایم محمد مرزا قادیانی کا پوتا تھا۔ آپ حضرات کے شکرگڑھ کی تحصیل گرداسپور کی تحصیل تھی، پاکستان بننے کے بعد اسے سیالکوٹ میں شامل کیا گیا۔ قادیان سے نکلے، سیالکوٹ میں قدم رکھا، ایک ایک چپے پہ قادیانیوں کو ایم محمد قادیانی نے آباد کیا۔ میرے بھائیوں، جہاں آپ حضرات کے اس شہر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت مجدد الف ثانی پڑھتے رہے، جہاں اس شہر میں علامہ اقبال، حضرت استاد العلماء مولانا عبدالحکیم، اتنے قدوسی صفت لوگ پیدا ہوئے، جہاں پر پھول ہوتے ہیں وہاں پر کانٹے بھی، جہاں پر روشنی ہوتی ہے وہاں ظلمت بھی،
میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک ملعون شخص جس کا نام مرزا قادیانی تھا، آپ حضرات کے سیال کوٹ میں وہ عرصہ تک براجمان رہا۔ یہاں سیال کوٹ کا ایک مرید، اس مرزا قادیانی کا مرید عبد الکریم ٹنڈا، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، ایک بازو نہیں تھا، ایک اس کی ٹانگ نہیں تھی، پیٹ اس کا باہر نکلا ہوا، جسم کے اوپر ماتا کے داغ، جسم اس کا موٹا، قد اس کا چھوٹا، یہ اس کا نام نہاد صحابی تھا۔ وہ بھی آپ حضرات کے اسی شہر سیال کوٹ کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ بہت ساری نسبتیں آپ حضرات کے سیال کوٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، اور میں اپنے وعدے پر قائم ہوں کہ گفتگو لمبی نہیں کرتا، انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ برادران اسلام، جناب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں فیصلہ ہوا، آج اسے 48 سال ہو گئے، گویا 50 سال اس نصف صدی میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا، مجھے یقین ہے میں کسی غلط فہمی کا بھی شکار نہیں۔ جس طرح تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، جس طرح مجھے یقین ہے کہ خدا ایک ہے، اسی طرح مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آج آپ سے کہیں زیادہ توجہ کے ساتھ قادیانی میری گفتگو سن رہے ہیں۔ میں ان قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اس 50 سال کے عرصے میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، روئے زمین کا کوئی ایسے کافر ملک کا کافر حکمراں نہیں جن کے دروازے پہ تم نے سجدے نہ کیے ہوں، ناک نہ رگڑی ہو۔ ایک ایک کافر مملکت کو تم نے کہا کہ پاکستان کے حکمرانوں سے کہا جائے کہ وہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق جو ترمیم ہے وہ پاکستان سے پہلے تو اسے ختم کر دے یا بے اثر کر دے۔ اسلامیان سیال کوٹ آج آپ کے ذریعے ان قادیانیوں تک جنہوں نے ہم مسکینوں کے ساتھ 50 سال لڑائی لڑی، آپ کے توسط سے میں ان تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ 1-2 دن کی بات نہیں، پوری نصف صدی، ایک آدھ ملک کی نہیں، روئے زمین کا کفر، قادیانیوں نے ان کے ساتھ مل کر کوشش کی کہ کوئی ترمیم کر دی جائے، قانون کو، ختم نبوت کے قانون کو ختم کر دیا جائے۔ آپ دوست یہ جائیں تو پیغام لے کر جائیں کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، آج تک پوری قادیانیت اور پورا کفر مل کر اللہ کے فضل سے اس کے اندر زیر زبر کی بھی ترمیم نہیں کرا سکے۔ آپ دوستوں کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے، اور اپنے بزرگوں کی موجودگی میں علل اعلان بیچ میدان کے سینہ تان کے ڈنکے کی چوٹ پہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ماں کا لال یہ سمجھتا ہے کہ یہ قانون ختم ہو جائے گا تو میں ان سے کہتا ہوں رب محمد کی قسم، اس قانون کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، مل کے کہہ دو یہ قانون ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور کے ساتھ کہہ دو نہیں ہوگا۔ کسی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اور میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ اگر ہے شوق تو پھر انتظار کاہے کی، میدان بھی موجود ہے، گھوڑا بھی موجود ہے، سوار بھی موجود ہے، شاہ سوار بھی موجود ہے، جو کل ہونا ہے وہ آج ہو جائے،
جو آج ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے، رب محمد کی قسم جب تک جان میں جان باقی ہے قادیانیت کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو کیا جائے گا، نعروں کی گونج میں کہو کیا جائے گا انشاءاللہ، بہادروں کی طرح، شیر دل لوگوں کی طرح۔ میرے بھائیوں ذرا مجھے اجازت دو، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ پچھلے سال قادیانیوں نے ہم سے ایک امتحان لینا چاہا۔ 2021 میں انہوں نے یورپی یونین کی اسمبلی میں قرارداد منظور کرائی کہ پاکستان کو کہو کہ وہ تحفظ ناموس رسالت کے قانون کو ختم کر دے۔ پاکستان سے مطالبہ کیا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کر دی جائے۔ برادران اسلام، آپ حضرات کی مسکین جواب ختم نبوت کو پتہ چلا۔ ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا محمد تقی عثمانی، اپنے مسلک دیگر مسالک کے بزرگوں کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد طے کیا، ایک کانفرنس کا اعلان کیا۔ گزشتہ سال 6 ستمبر کو لیاقت باغ میں ایک کانفرنس کا اعلان کیا، 7 ستمبر کو مینار پاکستان ایک کانفرنس کا اعلان کیا، 7 اکتوبر کو ملتان میں۔ میں نہیں جا رہا تفصیلات میں، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو ہماری ملتان کی کانفرنس تھی، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور، 3 ڈویژن اکٹھے ہوئے۔ حضرات علماء کرام جو اس کانفرنس میں موجود تھے، وہ حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی ہوں یا حضرت مولانا فقیر اللہ اختر مد ظلہم، وہ میری گواہی دیں گے۔ برادران عزیز، جب کانفرنس منعقد ہوئی، بیان کرنے والے مولانا محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمان، تمام مسالک کی مرکزی قیادت، میرے بھائیوں ان 3 ڈویژنوں کے 14 اضلاع کے ایک شیخ الحدیث ایسے نہیں تھا جو سٹیج پر موجود نہ ہو، اور اس پر پورے اس خطے کے تمام تر خانقاہوں کے ایک بھی سجادہ نشین ایسے نہیں تھے جو سٹیج پر موجود نہ ہوں۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، 7 اکتوبر کو کانفرنس تھی، 25 نومبر کو خانپور میں جلسہ تھا، حضرت مولانا فضل الرحمان بھی تشریف لائے، مجھ مسکین کو بھی حاضری کی توفیق ہوئی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان نے میری کلائی پر ہاتھ رکھ کر مجھے فرمایا کہ آپ کو ملتان کی تاریخ کانفرنس کا کوئی پتہ بھی ہے؟ میں نے کہا جی حضرت نہیں۔ مولانا نے مجھے کہا کہ گورنمنٹ کے حساس اداروں کے سب سے بڑے افسر نے ملاقات میں فیس ٹو فیس دو بدو مجھے کہا، مولانا کہتے ہیں کہ مجھے کہا کہ ہمارے ریکارڈ کے مطابق آج تک ملتان کی تاریخ میں اتنا بڑا مذہبی اجتماع نہیں ہوا جتنا اللہ نے ختم نبوت کے نام پہ جمع کر دیا ہے، اور اس کا ہمیں نقد یہ نتیجہ ملا۔ میں آپ کو بلیک چیک دیتا ہوں، جائیں جا کر اسے کیش کرائیں۔ میں دعوے کے میری عادت نہیں دعوے کرنے کی، لیکن یہ کہے بغیر بھی چارہ نہیں۔ آپ میرے بھائیوں، پرنٹ میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، 1 سال کا ریکارڈ چیک کریں، اس دن سے لے کر آج تک صرف پاکستان نہیں، پاکستان کے سورما نہیں، پوری دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک اس کانفرنسوں کے بعد ایک کافر کو دوبارہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ دوبارہ یہ زبان الفاظ سے نکالے کہ ان قوانین کو ختم کیا جائے۔
میرے بھائیوں کانفرنسیں کیا ہوئیں؟ ان کے منہ کے اندر دیار کا گلہ ٹھوک دیا گیا، ان کی زبانیں کیا بند ہوئیں، وہ کانفرنسیں کیا ہوئیں کہ ان کے سانس بند ہو گئے، ان کی بولو رام ہو گئی۔ اور میں آج کہتا ہوں اگر کسی کو شوق ہے وہ نوٹ کرے کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ ملک عزیز پاکستان بھی رہے گا، حضور کی امت بھی رہے گی، ختم نبوت کا قانون بھی رہے گا، حضور کی عزت و ناموس پہ قربان ہونے والے مسلمان جب تک ایک فرد موجود ہے، کوئی ماں کا لال میلی نظر سے دیکھے گا، میرا اللہ ان کی نظروں کو بند کر دیں گے، قانون کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یہ پچھلے سال کی بات تھی، اب مجھے اس سال کی بھی کہہ دینے دو، میں اجازت لیتا ہوں۔ 6 جنوری کو ہمیں معلوم ہوا کہ 6 جنوری کو آپ حضرات کے ایف آئی اے کا مرکزی ڈی جی، ایڈیشنل ڈی جی، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جس کا نام ابو بکر خدا بنتھو کا تھا، میرے بھائیوں یہی آج کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں، میری مراد شہباز شریف، یہ اس کا کلاس فیلو ہے، اس نے اس کو ملازمت دی، اس نے اس کو پالا، ترقی پر اس کو ترقی دی۔ ہم یہ کہ لیگ کے ان کرتوتوں کو بھول جائیں جو انہوں نے محمد عربی کی ختم نبوت کے ساتھ زیادتی کی، ہم سے یہ نہیں بھولا جا سکتا۔ ہم ہر ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ میرے بھائیوں انہوں نے ترقی پر ترقی دے کر اس خنزیر کو ملک پر مسلط کیا۔ بات آئی پچھلے وزیر اعظم کی، اس نے بھی باہر کی دنیا پہ کے کہنے پہ اسی لائن پہ اسے رواں دوا رکھا۔ 6 جنوری کو اس نے ریٹائر ہونا تھا۔ میرے بھائیوں جس وقت جناب قمر باجوہ صاحب کو توسیع دی گئی، اس وقت سپریم کورٹ نے رولنگ دی تھی کہ جناب قمر باجوہ صاحب کو جو توسیع دی گئی اسے تو سپریم کورٹ نے کہا ہم قبول کرتے ہیں، آئندہ کسی کو توسیع نہ دی جائے۔ جناب عمران صاحب یہ اس خدا بخش ابو بکر نتھوکا کو توسیع دینا چاہتے تھے، اب سپریم کورٹ کا آرڈر مانے تھا۔ شہزاد اکبر سابق وزیر اعظم کا مشیر، شہزاد اکبر، ابو بکر خدا بخش نتھوکا قادیانی، انہوں نے بیٹھ کر کان کے ساتھ کان، منہ کے ساتھ منہ، کھوپڑی کے ساتھ کھوپڑی ملائی اور سازش یہ تیار کی کہ نئی سمری تیار کی جائے، نئے ایگریمنٹ کے تحت آئندہ 4 سال کے لیے اسے ایف آئی اے کا اسے ایڈوائزر بنا دیا جائے۔ گویا 6 جنوری کو ریٹائر ہو، پہلے سمری تیار ہو، وزیر اعظم کو شیشے میں اتارے، شہزاد اکبر نے ذمہ لیا کہ یہ میرے ذمہ، آج ریٹائر ہو، کل دوبارہ کرسی پر آ کر بیٹھ جائے۔ آپ حضرات کی مسکین جماعت ختم نبوت کو پتہ چلا، ہم نے کراچی میں، کوئٹہ میں، لاہور میں، قصور میں، مردان میں، میرے بھائیوں سوابی میں، ایبٹ آباد میں، مانسہرہ میں، حیدرآباد میں، چل سو چل اللہ کا نام لے کر ایک پریس کلب کے سامنے مظاہرے کیے، کہیں پہ 50، کہیں پہ 100، کہیں پہ 1000، کہیں پہ ہزاروں، ساتھی چلتے گئے، دوست ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ دنیا یہ قادیانی باہر کی دنیا سے اتنی سفارشیں کرا چکے تھے کہ قادیانیوں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، ہمیں محمد عربی کی غلامی پہ ناز تھا۔ قادیانی بھی آئے، امت بھی آئی۔ میرے بھائیوں ایک سبحان اللہ نہیں کہتے، ایسے نہیں زور سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے۔ آپ
آپ نہیں اندازہ لگا رہے کہ میں کتنا مختصر کر رہا ہوں. میں گھنٹوں کی گفتگو منٹوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں. مجھے صرف 2 منٹ دو. میرے ساتھ مل کے زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک ہفتہ سبحان اللہ تو کہو. کراچی سے لے کر خیبر تک پھیرا لگا. عشق تیرے نچایا تھیا تھیا. ایک پھیرا لگا ایک پھیرا. جب 6 جنوری کا سورج طلوع ہوا دنیا نے دیکھا کہ کفر ہار گیا اسلام جیت گیا. ابھی 1 ستمبر کو ختم نبوت کی کانفرنس تھی کراچی میں. اس سے 2 دن پہلے سبحان اللہ نہیں کہتے. اس سے 2 دن پہلے پیر منگو کالونی میں 19 قادیانیوں نے ایک مجلس میں قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا. کہاں ہے سیالکوٹ کا مرزائی؟ میں دینا چاہتا ہوں پیغام ان کو. وہ دن گئے جب خلیل خان فاختے اڑایا کرتے تھے. اب حالات بدل چکے. کل تک تم ٹی ٹی کرتے پھر رہے ہو. آج اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری گردنیں ہمارے پاؤں کے نیچے ہیں. رہے نام خدا کا مصطفیٰ کا. مل کے میرے ساتھ کہو نا تاج و تخت ختم نبوت. میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں وہاں پشاور میں 11 افراد نے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین کے ہاتھ پہ ایک مجلس میں بیٹھ کے قادیانیت پہ لعنت بھیجی اسلام قبول کیا. ساتھ کا بات کی ایک فیملی مل آنر اس نے اپنے بیٹے کی شادی کی. مسلمانوں کو بھی بلایا قادیانیوں کو بھی بلایا. کوئی مسلمان اس کی شادی میں شریک نہیں ہوا. صرف 2 مسلمان گئے. اگلے دن یہ مسلمان مسجد میں گئے. مسلمانوں نے گھیر لیا کہ تم قادیانیوں کی شادی پر گئے تھے. توبہ کرو ورنہ ہمارے ساتھ تم نماز نہیں پڑھ سکو گے. شدہ اس مل آنر قادیانی تک بات پہنچی. اس نے پیغام بھیجا کہ ہم نے قصور کیا کیا. ہم نے دعوت دی ایک مسلمان نہیں آیا. جو 2 آئے ان پہ بھی تم پابندی لگا رہے ہو. ان کو کیوں سمجھاتے ہو؟ مجھے سمجھاؤ. علماء نے پیغام بھیجا تم سمجھنے کے لیے آؤ تو ہم پلکیں بچھائیں گے. ہمیں بلاؤ ننگے پاؤں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار. اس بندہ خدا نے دلہا کا ہاتھ پکڑا خود ساتھ چلا. باپ آئے مسجد میں. میرے اللہ نے کرم کا معاملہ سبحان اللہ نہیں کہتے. اس نے بیٹھتے ہی کہا کہ خدا کے لیے مجھے لمبے چوڑے مسئلے نہیں آتے. واضح طور پر بتاؤ کہ قادیانی کیوں کافر ہیں. ہمارے ساتھیوں نے کہا آپ بیٹھیں. آپ کا یہ مطالبہ 2-2-4 کی طرح ہم تسلیم کرتے ہیں. وہ مجلس میں بیٹھا. ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی کائنات کا شخص یہ کہے کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. آپ بتائیں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ آپ بھی بتائیں. حضور کے علاوہ کوئی شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ آہستہ بولتے ہو اور بلند آواز سے. کہیں گیر پھنسا ہوا ہے پتہ نہیں. تم آہستہ بولتے ہو میں اونچا سنتا ہوں. کوئی چکر ہے میں کہتا ہوں رفتار بدلو تم ریورس گیئر لگا دیتے ہو. ایسے نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک قادیان کا دہقان جس کی نہ عقل نہ شکل, جس کی نہ صورت نہ سیرت, جس کے پاس نہ علم نہ عمل, نہ حیا نہ شرم, انگریز کا ٹاؤٹ و دجال, وہ ملعون حضور کی مسند پہ بیٹھ گئے. سنو
میرے ماں باپ قربان، رحمت عالم کا وصال ہوا، صدیق اکبر مسند آرائے خلافت ہوئے، صدیق وہاں نہیں بیٹھے جہاں حضور بیٹھتے تھے، صدیق وہاں بیٹھے جہاں حضور کے قدم لگتے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، صدیق جیسا جوان نبوت کی مسند پہ اگر قدم نہیں رکھ سکتا، قادیان کا دہقان حضور کی مسند پہ بیٹھ کے کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، قرآن میرے حق میں نازل ہوا، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں ایسا کہنے والا مسلمان ہے یا کافر؟ ایسا بولتے ہو اور بلند آواز سے ہمت کرو، زنگ اترنی چاہیے، رنگ چڑھنا چاہیے، نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی، انشاءاللہ رنگ بھی چوکھا، واپس جاؤ گے اس کے اثرات لے کر جاؤ گے۔ قادیانیت کو سمجھو تو حرفی بات ہمارے حضرات ملعون قادیان کی کتاب ہے، کتاب کا نام ایک غلطی کا ازالہ، اس کے صفحہ 4 پر اس ملعون نے لکھا، قرآن مجید کی آیت ہے، وہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، ملعون قادیاں کہتا ہے یہ آیت میرے پر نازل ہوئی، اللہ نے مجھے کہا کہ مرزا قادیانی محمد بھی تو ہے، رسول اللہ بھی تو ہے۔ لوگو میں حضور کی عزت کا واسطہ دے کے کاسہ گدائی پھیلا کے آپ سے خیرات مانگتا ہوں، قادیان کا دہقان کہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسا کہنے والے مسلمان ہے یا کافر؟ اس کے ماننے والے زور سے بولو، اس کے ماننے والے چھوٹے بڑے مرد عورت، آج قادیانی ہو تب 10 نسلوں سے قادیانی چلا رہا ہے، تب سارے قادیانی کون ہیں؟ زور کے ساتھ کہو نا۔ میرے بھائیوں جب ان کو یہ سمجھایا، اس نے اسی مجلس میں پورے زور سے اور بلند آواز سے، اے صوفی کو بھی کہو بیٹھ جائے۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پورے خاندان نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ آپ مجھے کہیں گے مولوی صاحب کبھی سال پہلے کی بات سناتے ہو، کبھی اس سال کے ابتدا کی بات سناتے ہو، 1 مہینہ پہلے کی بات کرتے ہو، کوئی آج کی کرو۔ لو بھائی میں آج ایسے نہیں، زور سے اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ رات کل جمعے کے بعد شام کو ملک وال کے اندر ختم نبوت کی کانفرنس تھی۔ ابھی ہمارے مخدوم حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب تشریف لے گئے، ان کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں، سبحان 3 بھائی باپ اور والدہ 5 سٹیج پر آئے، دستار بندی کی گئی، پبلک نے نعرے لگائے، تم بھی تو نعرہ لگا دو، تاج و تخت ختم نبوت۔ انہوں نے بھی قادیانیت پہ لعنت بھیج کے اسلام قبول کیا۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں آپ سے ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، اگر دن کو تمہارے خلاف ہم بات کرتے ہیں اللہ توفیق دے، رات کو تمہاری ہدایت کی دعا بھی کرتے ہیں، آپ کی ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں۔ آج اسلام قبول کرو، بھائیوں کی طرح تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ آج قادیانی ایک مسلمان ہو، میں اسے اپنے سے بہتر مسلمان سمجھوں گا، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہ اسلام قبول کرے گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ لیکن اگر قادیانی ملعون قادیانی کی اطاعت کا جوا اپنے گردن میں ڈالے ہوئے ہیں تو امید کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ رب محمد کی قسم ہماری سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے، مل کے کہہ دو قادیانیوں سے صلح نہیں ہو سکتی۔ ایسے نہیں جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دو نہیں ہو سکتی، قادیانیوں سے صلح۔ اب تم نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر،
दरो दीवार गूंजने चाहिए, कूचो बाजार में आवाज बुलंद होनी चाहिए। जहां जहां तक आपकी मेरी आवाज जाएगी, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा आपके मेरे ईमान की गवाही देगा। बुलंद करो अल्लाह के नाम को, अल्लाह तुम्हें दुनिया आखिरत में बुलंद करेगा। नारे तकबीर, ताज व तख्त खत्म नबूवत, कादियानियत, कादियानियत, कादियानी नवाज, इस्लाम, पाकिस्तान। अब क़िबला हजरत मुफ्ती साहब बयान फरमाएंगे, इनके बयान के बाद फिर हजरत ही दुआ करा देंगे, कोई साथी ना जाए। कहते हैं मजदूर को मजदूरी आखिर में मिलती है। आप भी मैं भी मिल के हजरत का बयान सुनेंगे। यार एक दफ़ा फिर कह दो, ताज व तख्त खत्म नबूवत। हजरत आप 2 जुमले कह दें, फिर दुआ।